نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم میں کا ہر شخص اس چیز کا خواہاں ہے کہ ہماری زندگی معیاری ہو، پرسکون ہو، لطف اندوز ہو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزارنے کا ایک شاندار فارمولہ حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اس فارمولے کو اپنا لیں، اس حدیث مبارک کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی بہترین اور معیاری بن جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، کھاؤ اور پیو، صدقہ اور خیرات کرو، اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف اور تکبر کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارک میں کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ خوب کھائیے، خوب پیجیے، مگر اس چیز کا خیال رہے کہ وہ کھانا اور پینا حرام راستے سے نہ آیا ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسہ آپ کے خرچ سے جب بچ جائے تو پھر صدقہ و خیرات کو بھول نہ جاؤ، کیونکہ صدقہ و خیرات سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور صدقہ تو وہ چیز ہے کہ جو مصائب و آلام کو اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف اور تکبر کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی لباس پہننے کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ خوب قیمتی لباس پہنیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قیمتی لباس بنایا دوسروں پر رعب قائم کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ اسلام کے اندر تبذیر اور تقتیر دونوں کی ممانعت ہے۔ تبذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنا، جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اور تقتیر کے معنی آتے ہیں بخل کرنا، یعنی جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تبذیر سے بھی بچیں اور تقتیر سے بھی بچیں، فضول خرچی بھی نہ کریں اور بخل بھی نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں یہ ساری کمیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انسان جب دینی تعلیمات سے واقف ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ اور جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، خشک سالی کی وجہ سے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہیں۔ اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نہ ان کو نمازیں پڑھنے کا تمیز اور طریقہ، نہ نماز جنازہ پڑھنے کا ان کے اندر اہتمام، نہ دیگر امور اسلامیہ سے وہ واقف۔ تو یہ ساری کمی کیوں لازم آ رہی ہے؟ دینی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر بقدر ضرورت دینی تعلیم کا حاصل کرنا لازم ہے، جس سے کہ وہ دینی امور کو انجام دے سکے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کریں۔ جو غمگین اور پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیوں اور ان کے غموں کو سنیں اور ان کی تکالیف کے ازالے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ کبھی دکھ اور پریشانی
قریب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ وہ اس کے کمزور بندے کی مدد کر رہا ہے، اس کی پریشانی کے ازالے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کل لوگوں پر اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کرا دیا ہے۔ یقین مانیے کہ کوئی جادو نہیں کرتا ہے، یہ ہماری اپنی بداعمالیاں ہیں کہ مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے صاحب نصاب ہوتے ہوئے اس کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان المبارک جیسا رحمتوں سے لبریز مہینہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بداعمالیاں اور بدکرداریاں دور کر لیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھل جائیں گے۔ اپنی سوچ و فکر اور نیت کو پاک کر لیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، انشاءاللہ ہماری مشکلیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے، سب سے بڑی حق بات یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو یقیناً ہم کو قرب الہی حاصل ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جائے، سختی دور ہو جائے۔ گویا آقا علیہ السلام سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو غرباء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ جب نرمی تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔